میں جیسی دکان میں گئی تو اس نے کہا ہم فیمیلز کو نہیں بیچتے. میں نے کہا کیوں؟ ابھی بھی کرتے ہیں, گھر والے بھی کرتے ہیں, جو باہر سے میری کزنز آتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ او تم دکان میں بیٹھتی ہو, کتنی بری بات ہے, ہمارے خاندان میں کوئی نہیں بیٹھا. 60,000 وہ کپڑے کی دھونے کی لیتی ہے, وہ ڈیلی کپڑے دھوتی ہے اور اس کی استری بھی کرتی ہے. ہمارے گھر پہ کوئی روٹی تو کبھی نہیں لایا کہ یہ لوگ ایک دن کی روٹی ہم تم لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, لیکن وہ تنقید بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں. اگر مجھے باہر ملک بیچنا ہو تو وہ لڑکا آ جاتا ہے, کپڑے اٹھا دیتا ہے, وہ کمنی کو دے دیتا ہے, کمنی کے ساتھ میرا اپنا حساب کتاب ہے. تو یہ سارا ابھی مطلب سٹارٹ میں تو نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی پورا ایک ٹیم ورک ہے. کرم جیسے علاقے سے تعلق رکھنا اور پھر دکانداری جیسے پیشے سے منسلک ہونا, تو کن چیلنجز کا آپ کو پہلے سامنا تھا اور کن چیلنجز کا آپ کو اس وقت سامنا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اور میں ہوں شکریہ اسماعیل. ناظرین, آج ہم آپ کو ملوائیں گے ماریہ بنگش سے, جن کا تعلق ضلع کرم سے ہے, اور انہوں نے پشاور شہر کے ڈین اسٹریٹ سینٹر میں مردوں کے مدی مقابل روایتی ملبوسات کی دکان کھول رکھی ہے, اور بڑے دلیرانہ انداز میں وہ اس دکان میں دکانداری کا پیشہ سر انجام دے رہی ہے. ان سے جانیں گے مزید. سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ جس پیشے سے آپ منسلک ہیں تو اس کو آپ نے کیوں جوائن کیا؟ السلام علیکم, میرا نام ماریہ بنگش ہے, میرا تعلق ضلع کرم سے ہے. میں نے 2017 سے یہ کاروبار شروع کیا. سٹارٹنگ میں تو بہت مشکلات ہوتی تھی, لیکن پھر میری پڑھائی بھی تھی ساتھ ساتھ میں, تو وہ پڑھائی پھر مجھے چھوڑنی پڑی کاروبار کی وجہ سے, کیونکہ میری فرسٹ پرائیورٹی میرا کاروبار تھا, تو اس وجہ سے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ جو آپ کاروبار کریں, کتنے ملازمین آپ کے انڈر جو ہے کام کر رہے ہیں, مردوں کی تعداد کتنی ہے, خواتین کی کتنی ہے؟ میرے ساتھ جو فیمیل کاروبار کر رہی ہے ابھی تک تو 10 ہے, اور جو میل ہے وہ 15 سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ مجھے کپڑے کی الگ سے ضرورت ہوتی ہے, چرما کے الگ, زری ورک کے الگ, ٹیلرز کے الگ, تو مطلب مختلف لوگ ہیں. ابھی تک میرے ساتھ جو پورے لوگ ہیں وہ 15 سے 20 لوگ کام کرتے ہیں. آف اسکرین جس طرح سے آپ نے مجھے اپنا ایک حساب کتاب بتایا, جس طرح سے آپ کے گھر میں ایک خالہ ہے جس کو آپ نے روزگار پہ لگایا ہوا ہے, تو یہ سب کچھ اگر آپ آن اسکرین ناظرین کو بھی بتا دیں تو. ہمارے گھر میں ایک خالہ ہے, وہ ہمارے گھر کا کام کے لیے آتی تھی نا, تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تم میرے یہ کپڑے دو گی تو میں تمہیں ایک ڈریس کی 100 روپے دوں گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ مجھے مطلب میں ڈیلی کا دھویا کروں گی. تو وہ میرے گھر پہ آتی ہے, دن میں مطلب 20 ڈریسز ان کی صفائی کرتے ہیں, وہ اس کو دھوتی ہے پھر استری کرتی ہے. لیکن وہ جب مہینے کی لگایا جائے تو وہ ہمارے گھر میں 60,000 صرف ان کپڑوں کو دھونے کے پیسے لیتی ہے. اور آج کل تو 60,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ 15,000 ہمارے صفائی کی لیتی ہے اور 60,000 وہ کپڑے کی دھونے کی لیتی ہے, وہ ڈیلی کپڑے دھوتی ہے اور اس کی استری بھی کرتی ہے. جو آپ کا لائک بینگ فیمیل آپ دکانداری کے پیشے سے منسلک ہے, تو آپ کا اسکیجول کیا ہے, کس طرح سے آپ فیملی کو, بزنس کو, دونوں کو جو ہے تو ہینڈل کر رہی ہیں, اور انفراسٹرکچر آپ کے کام کا کیا ہے, مشینری کس طرح سے آپ کی رن ہو رہی ہے پوری A to Z؟ اچھا, میرے ساتھ پورا ایک ٹیم ہے, ٹیم ورک کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر میں نہ بھی آؤں 2-3-4 دن دکان پہ نہ بھی ہو تو میرا پورا ایک سسٹم ہے. میں اپنے ورکر کو تصویر بھیج دیتی ہوں کہ اس کو بیچ دو نا باہر کے لیے ایڈریس وغیرہ, تو اس سب کو میرا کام کو پتہ ہے کہ مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے. سٹارٹ میں مجھے بہت مشکلات آئی تھی کہ یہ خود کرنا پڑتا تھا, ہر ایک چیز کے لیے خود جانا پڑتا تھا, لیکن اب ٹیم ورک ہوتا ہے. میرے ساتھ سارے ورکرز ہیں, لوگ ہیں, کام کرتے. اگر میں نہ بھی ہوں تو خالہ آ جاتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے مجھے 20 کپڑے اٹھانے ہیں تو مجھے دھونے ہیں, وہ وہاں سے آ جاتی ہے. یہاں پر جو دکان ہے وہاں پر بندے کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کے کیا ریٹ ہوتی ہے, تو وہ یا نہیں پتہ تو وہ مجھے کال کر دیتا ہے کہ اس کی کیا پرائسز ہے. اگر مجھے باہر ملک بیچنا ہو تو وہ لڑکا آ جاتا ہے, کپڑے اٹھا دیتا ہے, وہ کمنی کو دے دیتا ہے, کمنی کے ساتھ میرا اپنا حساب کتاب ہے. تو یہ سارا ابھی مطلب سٹارٹ میں تو نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی پورا ایک ٹیم ورک ہے. یہ کرم جیسے علاقے سے تعلق رکھنا اور پھر دکانداری جیسے پیشے سے منسلک ہونا, تو کن چیلنجز کا آپ کو پہلے سامنا تھا اور کن چیلنجز کا آپ کو اس وقت سامنا ہے؟ جی, جب سٹارٹ میں نے شروع کیا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن جب میں ٹی وی پہ آنے لگی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ یہ تو بزنس کر رہی ہے, تو مطلب فیملی والوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, کزنز نے کہ یہ تو اچھا, یہ تو ڈاکٹر تھی, اب یہ کیا ہو گیا, اب اس کام پہ ڈائریکٹ کیسے چلی گئی, اور یہ کیا بے عزتی کا کام ہے, مارکیٹ میں بھی بیٹھتی ہے. تو لوگوں نے بہت زیادہ مطلب ابھی بھی کرتے ہیں, گھر والے بھی کرتے ہیں, جو باہر سے میری کزنز آتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ او تم دکان میں بیٹھتی ہو, کتنی بری بات ہے, ہمارے خاندان میں کوئی نہیں بیٹھا. تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, لیکن ابھی
بھی مطلب ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. میرے بھائی بہنوں نے میرے امی نے بوجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہ کہتے ہیں اپنا کام کرے, کوئی ہمارے گھر پہ کوئی روٹی تو کبھی نہیں لایا کہ یہ لوگ ایک دن کی روٹی ہم تم لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, لیکن وہ تنقید بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں. باقی جو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, تو وہ لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے کہ میں جب سٹارٹ میں آئی, ایک لڑکی ہے وہ روز بازار آتی ہے, بیٹھتی ہے, مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے نا. تو یہاں پر بھی لوگ خواہ آ جاتے تھے, فضول کی مطلب آ جاتے تھے, کپڑے دیکھتے تھے, یہ کس طرح کے ہے, کیا پرائس ہے. ابھی جب آ جاتے ہیں میں کہ تو یہ بیچنے کے لیے نہیں, یہ آرڈر پہ بنتے ہیں, تو پھر وہ چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے لہجے سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈریس کوڈ امپورٹنٹ ہے. جب بھی ہم مارکیٹ آتے ہیں تو ہم ایک پراپر ڈریسنگ میں آتے ہیں. اگر ہم مطلب ان پراپر ڈریس میں آ جائے تب لوگ تو ویسے ہی تنقید کی نظر سے دیکھیں گے, پھر مطلب بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہے. اور میں ایک اچھی سی اسٹوری بتا دیتی ہوں. ایک بار میں گئی تھی میرا بازار, وہاں پر میں گئی مجھے فیتا لینا تھا نا, لیس وغیرہ یہ مجھے لینے تھے. اب میں جیسی دکان میں گئی تو اس نے کہا ہم فیمیلس کو نہیں بیچتے. میں نے کہا کیوں, وجہ کیا ہے نا. تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں بیچتے. مجھے وہ لینا تھا, لیکن پھر میں نے کیا کہ میں وہاں سے نکلی, مجھے بہت برا فیل ہوا. پھر میں نے ایک دوسرے آدمی کو کہا کہ اس سے یہ فیتا لے لو, اور وہ آدمی گئے اس دکاندار سے میرے لیے فیتا لے لیا. مجھے مطلب اس ٹائم ضرورت تھی اور کسی اور کے ساتھ تھا نہیں, تو یہ میرے ساتھ مطلب بہت زیادہ برا فیل ہوا تھا. یہ اتنا کچھ آپ چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے, ظاہری بات ہے قربانی بہت دی ہوں گی. کتنا آپ مطلب فائدہ آپ کو ہو رہا ہے, کتنی ریونیو آپ اپروکسیمیٹلی جنریٹ کر رہی ہے اپنے اس پیشے کے ذریعے؟ اچھا, ہمارا یہ ہے کہ ہم جو کماتے ہیں وہ واپس انویسٹ کرتے ہیں, جو کماتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں, تو اس میں ایک پراپر اماؤنٹ کا نہیں پتہ چلتا. لیکن ہماری جو اسٹارٹنگ پرائز ہے $150 سے باہر ملکوں کے لیے, اس میں ہم شپنگ بھی کرتے ہیں, دوپٹہ اور شلوار بھی دیتے ہیں, تو $150 سے $250 $300 تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارے باہر ملک کے لیے پرائسز ہے. پاکستان میں ہماری جو پرائسز ہے وہ 18,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, 35 70 75,000 تک ہماری پرائسز ہے. لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اینڈ دین آپ کا ایک میسج لینا چاہوں گی. خواتین کے تعلیم اور ان کے امپاورمنٹ پہ کتنا بیلیف رکھتی ہے, اور اس حوالے سے ایک لاسٹ میسج بھی دے دیں. جی, ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ساری خواتین لڑکیوں کو پڑھائے. وہ کام کے لیے نہیں بنی کہ وہ آپ کے لیے روٹی بنائے, کھانا بنائے, وہ بھی بنائے بے شک, لیکن وہ ان کی تعلیم دینا چاہیے, کیونکہ ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایک بندے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ دبئی میں بیٹھا ہو اور وہ کما رہا ہو, 100 لوگ کھا رہے ہو نا, تو اس طرح پہلے ہوتا تھا. ابھی جو ہے نوکریاں بہت مشکل سے ملتی ہے, باہر ملک بھی کوئی نہیں جا سکتا, تو چاہیے کہ خواتین کو پڑھائے تاکہ وہ آپ کی اپنی فیملی کو بھی مطلب وہ کسی پر بھی ڈیپینڈ نہ رہے. آپ کی بیٹی ہو, بہن ہو, تو کسی اور گھر میں بھی جائے تو وہ کسی پہ شوہر پہ ڈیپینڈ نہ رہے, یا اس کا شوہر نہیں کما رہا ہو تو وہ بہت غربت کی زندگی نہ گزارے. تو سب کو چاہیے کہ خواتین کو تعلیم دے.